السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یوں بیان فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی چند دن کی چکا چوند، یہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آج انسان اور خاص طور سے مسلمان دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس دنیا ہی حاصل کر لے، ہمارے بلڈنگیں بن جائے، ہماری گاڑیاں مل جائے، اور اسی طریقے سے بینک بیلنس بھی ہو جائے، بس اسی کے چکر میں پورے مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں کھول کر کے کہہ رہا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس دنیا کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، جس دنیا کو حاصل کر رہے ہو، جس دنیا کی خوبصورتی میں مبتلا ہو، وہ دنیا صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس دنیا میں مسافر بن کر کے رہے، اصل مقصد کے تلاش میں رہے، اصل منزل حاصل کرنے میں کی کوشش میں رہے کہ ہم کس طریقے سے جو اصل ٹارگیٹ ہے، جو اصل مقصد ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، اس کو ہم حاصل کر لیں، اس کے دوڑ دھوپ میں رہے۔ لیکن مسلمان اس کو بھلا کر کے صرف دنیا کے چکر میں ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی شخص رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا دنیا میں تم اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے منزل تک نہیں پہنچتا تب تک کہ وہ سفر کرتا رہتا ہے، بیچ میں کہیں بھٹکتا نہیں ہے وہ مسافر، بس اب نگاہوں میں صرف منزل ہے کہ ہم جب تک کہ منزل حاصل نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم کہیں نہیں بھٹکیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان مسافر بن کر کے اس دنیا کی زندگی کو، جو سفر ہے دنیا کی زندگی کا سفر کو طے کر لے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، اور ایمان والوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ ہر انسان مرے گا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں ہم پیش بھی ہوں گے، اور حساب کتاب کا مرحلہ بھی ہے۔ ہر انسان مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر حساب کتاب دے گا، اور اس کے بعد جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے۔ اگر صحیح اعمال ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے ہیں، تو پھر تو جنت ہے، ورنہ جہنم ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو بھی جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم یہ تمنا کریں کہ ہمیں سجدے والی موت مل جائے، ہم یہ تمنا کریں کہ کعبۃ اللہ کے اندر موت آ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ ہم اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ سجدے والی موت مل جائے، اعمال اس کے مخالف ہے۔ ہم نماز پڑھنے آتے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، ہم شریعت کی پابندی کرتے نہیں ہیں، صرف خام خیال میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سجدے والی موت مل جائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سجدے والی موت نصیب فرما، لیکن ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔
تو اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، اللہ نا انصافی نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 24 گھنٹے والی زندگی کو خدا کی نافرمانی میں گزارتا ہو اور پھر وہ کہے کہ سجدے والی موت آ جائے، پھر اللہ اس کو سجدے والی موت نہیں دے گا۔ آپ 24 گھنٹہ گناہوں میں مبتلا رہیں گے، 24 گھنٹہ خدا کی نافرمانی میں رہیں گے اور یہ خواب دیکھتے رہیں گے کہ سجدے والی موت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اعمال کرے کہ شریعت کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ تم حرام خوری میں زندگی گزارو گے، تمہاری موت بھی اسی میں آئے گی۔ تم شراب پیتے پیتے زندگی ختم کرو گے تو موت بھی اسی میں آئے گی۔ ایک شرابی یہ کہے کہ بھائی ہمیں سجدے والی موت آ جائے، یہ نہیں ہے۔ کما تعیشون تموتون، تم جس طریقے سے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جس طریقے سے موت آئے گی اسی طریقے سے قبر کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم حرام کھاتے رہے پوری زندگی، لوگوں کو ستاتے رہے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے 24 گھنٹہ اس میں مبتلا رہے اور پھر کہے کہ قبر میں جا کر کے ہم چین و سکون کے ساتھ سوئیں گے، یہ صرف وہم اور خیال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کما تعیشون تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسی موت آئے گی اسی طریقے سے تم قبر میں ڈالے جاؤ گے، وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ، اور پھر قبر سے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو صرف یہ خواہش کر لے کہ ہمیں سجدے والی موت آ جائے، اعمال کچھ اور ہے، خدا کی نافرمانی میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے اور یہ خواب دیکھ رہے کہ سجدے والی موت آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے آپ میں تیار ہو جائیں کہ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ ابھی موت آ جائے گی، کیا ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل ہے؟ کیا ہم اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ہمارے پاس وہ اعمال ہے کہ جس اعمال کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارے قسمت میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ وہ اعمال ہمارے پاس ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو یہیں سے توبہ کرے کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دی، اے اللہ اب ہمیں معاف کیجئے، اب اس کے بعد آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ جس رب نے زندگی دی ہے، کہ جو رب آپ 24 گھنٹے اس رب کے نگرانی میں رہتے ہیں، وہ رب آپ کو کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، وہ رب آپ کو پینے کے لیے بھی دیتا ہے، لیکن آپ کے ہمت کو داد دینی چاہیے کہ اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ رب کھانا دے رہا ہے، اگر وہ کھانا چھین لے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی کھانا آپ کو دے دے۔ وہ رب جو موت دے دو، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ زندہ کر دے، پھر بھی ہم خدا کی نافرمانی، خدا سے بغاوت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر ہمارے اندر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم خدا سے بغاوت کر رہے ہیں؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، تم اس میں مبتلا نہیں ہونا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان اس کی طرف ہی بھاگ رہا ہے۔ تو یہ ہم ہمت کہاں سے آ رہی کہ مسلمان آج جو ہے اللہ سے بغاوت کر کے اور اللہ کے ناجائز کردہ چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مت ستاؤ، ہم لوگوں کو ستانے میں لگے ہوئے، پریشان کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے غریبوں کے یتیموں کا خیال کرو، ہم لات سے مارتے ہوئے اس کو بھاگ رہے ہیں، اس کے خیال نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس شعبان المعظم کے مہینے میں بھی غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھے۔ اور موت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا، اور موت کیسے آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میری موت ایسی آئے گی تو پھر بندہ پہلے سے تیار ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں خدا کا انکار کرنے والا بھی موجود ہے کہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن
موت سے کوئی انکار کرنے والا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ دنیا میں انسان مرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس دنیا کے اندر آنے کا سسٹم تو ہے لیکن جانے کا سسٹم نہیں ہے۔ آنے کا سسٹم یہ ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، یہ سسٹم ہے۔ لیکن جانے کا سسٹم نہیں ہے کہ پہلے دادا آیا ہے تو دادا ہی جائے گا، باپ آیا ہے تو باپ ہی جائے گا، یہ سسٹم نہیں ہے کہ باپ بستر عدالت پر انڈیا رگڑ رہا ہے، پوری خاندان مل کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر اس کی قسمت میں زندگی نہیں ہے تو اس کو اٹھا لیجیے۔ دادا بیماری میں مبتلا ہے اور پوتے کے جنازے کو اٹھا کر کے کوئی اور لے جا رہا ہے۔ تو جانے کا سسٹم نہیں ہے، آنے کا سسٹم ہے میری بھائی۔ اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سبوں کو چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر فکر کرے کہ ہم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ کیوں دی ہے، کہ اللہ نے عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کو چھوڑ کر کے کتنے ایسے شخص ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ بھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی نہیں آتے ہیں، اور ٹائٹل رکھے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کہتے پھرتے ہم مسلمان ہیں، جبکہ مسلمانوں پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسلمان ہفتے میں ایک دن سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ یا تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، یا تو سمجھ کر کے اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ جہنم میں کس وجہ سے تم ڈالے گئے ہو۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تم کس وجہ سے ڈالے گئے ہو، تو جہنمی کا پہلا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب سوچئے، ہفتے میں نماز پڑھنے والے سوچئے ذرا کہ جہنمی کہہ رہے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ اور یہ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یہ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیے میرے بھائی، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کو بنائیے، آخرت کو بنائیے، یہ بس اسباب ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے، بس اس دنیا میں زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے۔ آپ بلڈنگ بنائیں، آپ بلڈنگ بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کروڑپتی بن چکے ہیں، آج ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی اولاد آپ کو کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان میں آپ کو پہنچا دے گی، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے آپ پوری زندگی ختم کر دیے، پوری زندگی کو برباد کر دیے اس کے پیچھے، وہی اولاد آپ کو کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان کے اندر ڈال دے گی۔ اور وہ اولاد جو آپ کو یہ کہتی تھی کہ ہمارے ابو ہے، وہی اولاد آج یہ کہے گی کہ مردے کو قبر میں ڈال دو، پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ پھر ہم کس خیال میں گم ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ اولاد جس اولاد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس اولاد کے لیے پورے کچھ لٹانے کو تیار ہے، وہی اولاد کل ہمارے کام نہ آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو حقیقت سمجھ کر کے، زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہیں تو بہت پچھتائیں گے۔ آپ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو خدا کا قانون ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤ گے تو خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ اگر خدا کی نافرمانی کر کے، خدا سے بغاوت کر کے، خدا کے حکموں کی دھجیاں اڑا کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو۔
صرف یہ کہہ دو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، اس امید پر تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کب معاف کرے گا؟ جب اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور اس میں غلطی کر لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف بھی کر دے نہ بھی کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ حقوق العباد ہے، اس کو تو کم سے کم آپ ادا کیجئے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 22 تاریخ ہے، آپ دیکھیں 22 دن بھی گزار دیے شعبان المعظم کے۔ کیا ہم اپنے اندر کوئی تبدیلیاں لائیں؟ پریکٹیکلی طور پر آپ تیار ہو جائے رمضان کے لیے، یہاں سے پریکٹیکلی طور پر۔ اب کیسے تیار ہوں گے؟ تیار ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو انفرادی طور پر تیار ہو اور اجتماعی طور پر تیار ہو جائے رمضان المبارک کے لیے۔ انفرادی طور پر یہ ہے کہ جو آدمی ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے یہ اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہی سے یہ ارادہ کر لے، اور جب آج سے آپ نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اب رمضان المبارک کے مہینے میں پورے پابندی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ چلیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نماز پڑھیں گے، تو جو ہیبٹ جو عادت ابھی ہے وہی رمضان المبارک کے اندر بھی ہے۔ اس لیے پریکٹیکلی طور پر پہلے ہی تیار ہو جائیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ انفرادی طور پر ہے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ اور میں تجارت کرنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، کاروبار کرنے والوں سے، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ رمضان کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا سیزن آ گیا ہے اور اس میں اپنے سامان کے قیمت کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ایک روزہ رکھنے والا انسان روزہ رکھتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے اور اپنے لیے خدا کے لیے ہر چیز وہ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کاروباری، یہ تجارت کرنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ تو پیسہ کما لیں گے، آپ تو سیزن کما لیں گے کہ یہ رمضان کا سیزن ہے، پیسہ کما لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکی میں ہی آپ کے پیسے کو اڑا دے گا۔ آپ کے گھر میں ایسے کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ آپ جتنے لوٹے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں سے، وہ تمام کے تمام کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے جو مناسب قیمت ہے اسی قیمت کو لیجئے، اس سے زیادہ آپ لوٹنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہی میں درخواست کرتا ہوں کاروباری لوگوں سے۔ اور یہ انفرادی طور پر تیاری ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رمضان سے پہلے پریکٹیکلی طور پر تیار ہو جاتے تھے رمضان کے لیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انکبوا علی المصاحف، وہ قرآن کی طرف جھک جاتے تھے، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةً مِّنْ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور شعبان المعظم کے مہینہ میں نکالتے تھے۔ آج ہم یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کے زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی، زکوٰۃ اور رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ محرم الحرام میں کے اندر فرض ہے تو آپ اسی وقت زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے محرم الحرام کے اندر ہم ادا کر رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر، یہ نہیں۔ اور صحابہ اس لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ شعبان المعظم کے اندر نکال دیتے تھے تاکہ جو غریب مسکین ہیں ان کے یہاں پیسہ پہنچا دیا کرتے تھے، ان کے یہاں مال پہنچا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ بھی پریکٹیکلی طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں 15 رمضان 20 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ پورے رمضان گزار لیتے اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے۔ کیا فائدہ اس سے بھائی؟ غریبوں کا خیال کیجئے، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کیجئے۔ آپ زکوٰۃ پہلے نکال لیا کیجئے تاکہ ایک نصاب کے جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت آپ زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کیجئے تاکہ یہ غریب بھی تیار ہو جائے رمضان کے لیے۔ یہ انفرادی تیاری ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نفل نماز پڑھنے میں اضافہ کر دیجئے، تہجد کا پابند بن جائیے۔ اسی شعبان کے مہینے میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ہفتہ میں مکمل طور پر تیار ہو جائیے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک ہے اجتماعی، کہ ہم یہاں پر بیان سنتے ہیں،
یہاں پر ہم باتیں سنتے ہیں، یہاں سے جا کر کے ہم گھر میں بیٹھ کر کے ایسے گپ شپ کرتے ہیں آپس میں فیملی کے ساتھ میں، اسی میں یہ بات کو ڈالیے کہ ہم آج سے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، نماز کے پابند بھی بنیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، یعنی کہ جو بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے فیملی میں بھی اس کو یہ کیجیے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ ہم ماحول بنائیں گے اپنے گھر میں کہ بھائی ایک بھی، ہم اپنے بچوں کو روزے کا حکم دیں گے کہ کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ شہر میں ماحول ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ جس پر روزہ فرض ہے یہ بے شرم پتہ نہیں اس کا ایمان کیا، ایمان مر گیا ہے کہ یہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو آنے والا ہے اس کا استقبال اس طریقے سے کیجئے کہ توبہ استغفار کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو مکمل تیاری کے ساتھ میں ہم داخل بھی ہوں گے اور پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اجتماعی تیاری ہے، ایک انفرادی تیاری ہے، ایک اجتماعی تیاری ہے۔ جب اس تیاری کے ساتھ میں ہم یہ رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس سیزن میں ہم اتنے پیسے کمائے ہیں، انسان کے اندر تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈنگیں خرید لی، یہ گاڑیاں خرید لی، یعنی کیوں خریدا ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ سیزن کمایا ہے۔ تو ایک روحانی، ایک جسمانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جسمانی غذا دیتے ہیں، 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا بھی دیتے ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو یہ جسمانی غذا ہے۔ اپنے بچوں کو روحانی غذا بھی دیجیے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ارے بھائی وہ بچہ میرے پیسے پر پل رہا ہے، آپ ذمہ دار ہے، آپ کے پیسے پہ وہ پل رہا ہے اور آپ کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے آپ انہیں حکم دیجیے کہ آپ نماز پڑھو، آپ خدا کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو کل قیامت کے دن ہم بھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی میں کہوں گا کہ رمضان المبارک کیا یہیں سے یہ وعدہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں۔ اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر حرام کر دیا ہے اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ بس اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ اللہ نے جو بھی ہم پر فرض کیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں اور جو بھی ہم پر حرام کیا اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔